اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 9 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 16. اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو چکا تھا گرامر کے ساتھ، اس کی تفسیر بھی ہو چکی تھی. میں اب آپ کے سامنے اس میں جو مختصراً علمی نکات ہیں ان کو نمبر وار بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اگلا رکوع آج ہی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. اس آیت کی تفسیر ہو چکی کہ اہل کتاب نے یہ پلان بنایا کہ ہم صبح ایمان لائیں گے، شام کو دوبارہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے دل میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کرتی ہیں. تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بھی بہت سے کام کیے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں داڑھی والے ایسے اور دیندار لوگ ایسے. تو بھئی عین ممکن ہے وہ دیندار نہ ہو، وہ سازشی شخص ہو جس نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہو، دین کو بدنام کرنے کے لیے، دین کو رسوا کرنے کے لیے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات ہمیں اس رکوع میں یہ پتہ چلتی ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ اہل کتاب اسلام سے نفرت کیوں کر رہے تھے. ان کو یہ تھا کہ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں روحانی، وہ نعمتیں عرب کو کیوں مل رہی ہیں. عرب بھی نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو کیوں مل رہی ہیں، آپ کی اتباع کرنے والوں کو کیوں مل رہی ہیں. تو یہ جیلسی ایسی چیز ہے جو انسان کو حق پر چلنے سے روک دیتی ہے. اور اس جیلسی کا علاج بھی اللہ نے انہی آیتوں میں بتایا. ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں. یعنی یہ سوچ لینا چاہیے کہ بھئی اگر اللہ کسی کو کوئی فضیلت دے رہا ہے تو مان لینا چاہیے اس کو. اس میں یہ کہنا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں یہ ہو رہا ہے، اس سے آپ حق سے ہٹ جائیں گے. تو تقدیر کا عقیدہ کہ اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یہ عقیدہ انسان کے بہت سے مسائل کو حل کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آپ پر فضیلت دی ہے، ذہانت میں، خوبصورتی میں، دولت میں، صحت میں، عزت میں، شہرت میں، تو یہ کہہ دیا کریں بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور اصل تو آخرت ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ بھی یہی مضمون ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اس میں اللہ نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی تعریف کی ہے کہ ان میں کچھ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ اگر آپ سونے کا ایک پہاڑ بھی ان کو دے دیں امانت کے طور پر تو وہ فوراً واپس لوٹائیں گے جب آپ ان سے مانگیں گے. دیکھیے اللہ نے دو قسم کے اہل کتاب کا تذکرہ کیا یہاں پر. ایک وہ جن کو 1 دینار دیں گے تو وہ بھی واپس نہیں کریں گے سر پہ جب تک آپ کھڑے نہ رہیں، اور ایک وہ جن پر کروڑوں روپے اعتماد کر کے آپ ان کو دے سکتے ہیں. تو یہ جو اچھے اور برے لوگوں کے مثال قرآن میں اللہ نے دی ہے، اس میں ان کے مالی لین دین میں 1 نمبر اور 2 نمبر ہونے کا تذکرہ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کردار کا، کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے کہ مالی لحاظ سے وہ کیسا ہے. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا پہلی مرتبہ اعلان کیا، 40 سال آپ کی عمر تھی، تو آپ نے مکہ میں اعلان کر کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ میں کیسا ہوں. سب نے کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، یعنی آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور آپ امانت دار ہیں، آپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے پیسوں کے لین دین میں. یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کر رہا ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا ہم مان لیں گے کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پہلے اپنے کردار کا صحیح ہونا ثابت کیا ہے کہ میں کیریکٹر کے لحاظ سے ٹھیک ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، لہذا اب میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس پر لوگ ایک دم
جذباتی ہو گئے اور مخالفت شروع کر دی. تو آپ نے اپنی نبوت کے دعوے سے پہلے اپنا سچا ہونا ثابت کیا ہے تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ میں جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا. تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے, آپ نے اپنی عبادت کو پیش نہیں کیا کہ دیکھو میں اتنے سالوں سے غار میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں, بلکہ آپ نے اپنے دعوے کے سچے ہونے کے ثابت کرنے کے لیے اپنی زبان کا سچا ہونا اور اپنے کردار کا ٹھیک ہونا ثابت کیا ہے. یہ آج دینداروں میں بہت بڑی خرابی آ چکی ہے کہ عبادت کی طرف تو کسی حد تک توجہ ہے, لین دین میں اور زبان میں ایک نمبری ختم ہو گئی ہے. تو یاد رکھیں کوئی کافر آپ کی تبلیغ سے آپ کی عبادت کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوگا, وہ آپ کے مالی لین دین اور آپ کی زبان کو دیکھ کر متاثر ہوگا. وہ ہم عبادت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, کرنا چاہیے عبادت بھی, یہ تو اللہ کا حکم ہے, لیکن آپ کی جو یعنی آپ کی دعوت میں جو اٹریکشن پیدا ہوگی اور لوگ آپ کو فالو کریں گے وہ آپ کے کردار کو دیکھ کے فالو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہود و نصارہ میں جو 1 نمبر اور 2 نمبر ہیں, وہ قطع نظر اس سے کہ وہ شرک کرتے ہیں, وہ غلط مذہب کو فالو کرتے ہیں, اس پر تو الگ سے وعیدیں ہیں, لیکن اللہ نے بھی ان کی دو حصے جو بیان کیے تو اس میں ان کی عبادت کا تذکرہ نہیں آ رہا, بلکہ ان کے مالی معاملات میں 1 نمبر اور 2 نمبر ہونے کا تذکرہ آ رہا ہے. اس میں بہت بڑا اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کے کردار کا پتہ چلتا ہے آپ کی زبان اور آپ کے مالی معاملات میں لین دین سے. تو اس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے معاشرے میں, اپنے کردار کو یعنی مالی معاملات کو اور اپنی زبان کو صحیح کرنے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. ایک بات ہمیں علمی نقطے کی یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہود و نصارہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی سب کو ایک جگہ نہیں رکھا, بلکہ اگر ان میں کسی میں کوئی خوبی تھی تو اللہ نے اس خوبی کو بھی بیان کیا ہے جیسے کہ یہاں بیان کیا ہے. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہود و نصارہ میں وہ لوگ جو مشرکین مکہ کا مال حلال سمجھتے تھے یہ سوچ کے کہ یہ تو اہل کتاب نہیں ہیں, یہ تو کافر ہیں, تو اللہ نے ان یہود و نصارہ پہ بھی رد کیا ہے کہ 1 روپیہ بھی تمہارا ان کے لیے حلال نہیں ہے. اگر تم نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ اتنے فلاں وقت تم ان کے پیسے واپس کرو گے تو تمہیں واپس کرنے پڑیں گے. تو مذہب کے نام پہ کسی سے ناجائز کھانا شروع کر دینا, کسی کے مال کو حلال سمجھنا شروع کر دینا, یہ جائز نہیں ہے, یہ بھی پتہ چلتا ہے. بلا من اوفا بعہدہ واتقى, اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ اور بندوں سے کیا ہوا ایگریمنٹ, دونوں قسم کے ایگریمنٹ کو پورا کرنا ضروری ہے. اور ایگریمنٹ توڑتا ہے انسان چند ٹکوں کی خاطر, تو اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ ثمنا قلیلا, پیسوں کی خاطر اگر معاہدوں کو توڑو گے اور عہد شکنی کرو گے تو ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ تو محبت کی بات کرے گا اور نہ رحمت کی نظر اللہ تعالیٰ ان کی طرف ڈالے گا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. اس میں بھی ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہود و نصارہ میں بہت سے ایسے تھے جو تورات اور انجیل کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو توڑ موڑ دیا کرتے تھے, گول مول گھما دیا کرتے تھے. اس سے عوام کنفیوز ہوتی تھی, وہ سمجھتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے, حالانکہ وہ ان کی اپنی طرف سے ہوتا تھا وہ سب کچھ. آج بھی ایسے آپ کو ملیں گے لوگ, قرآن کی تفسیر جو لفظ بلفظ پہلے ترجمہ پڑھیں, پھر اس کا شان نزول بیان کریں, پھر اس کا جو وہ تفسیر بیان کریں جو قرآن کی دوسری آیتوں سے ٹکراتی نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ جو منکرین حدیث ہیں, یہ قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ ہم پیغمبروں میں کسی ایک کے درمیان میں بھی فرق نہیں کرتے, یعنی سارے پیغمبروں کا درجہ برابر ہے. تو یہ ان کی اپنی طرف سے تفسیر ہے. حالانکہ لا نفرق بین احد من رسلہ اگر قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھیں اور دوسری آیتوں کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہیں لائیں. باقی پیغمبروں کے درجات میں فرق تو قرآن سے ثابت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, قرآن کہہ رہے ہیں یہ پیغمبر جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. تو یہ بھی آج ہو رہا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کی تفسیروں میں یعنی اس کو ماحول کے حساب سے ڈھالنے کے لیے بڑی کانٹ چھانٹ کر رہے ہیں اور بہت دائیں گھما رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ صرف قرآن میں 5 چیزیں حرام ہیں اور ان 5 چیزوں کا ترجمہ کرتے ہوئے گڑبڑ کر دیتے ہیں, آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے جو 5 چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے نا اس کا ترجمے میں گڑبڑ کر دیتے ہیں.
تو یہ آج بھی ہو رہا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم انہی لوگوں کے راستے پر چلو گے جس طرح یہود و نصارہ چلے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا نا تم وہاں بھی گھسنے کی کوشش کرو گے، یعنی ان میں سے کسی نے اگر بہت ہی کوئی الٹا کام کیا ہوگا تو بھی تم بھی الٹے کام کرو گے۔ تو وہی ہے کہ ان لوگوں نے بھی تحریفیں کی ہیں اور ہمارے یہاں بھی، لیکن وہ الگ بات ہے کہ یہود و نصارہ میں بہت بڑا طبقہ گمراہ ہو گیا، جبکہ حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، کیونکہ اب نیا نبی نہیں آئے گا تو عمر گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ کچھ گمراہ ہوں گے تو اہل حق بھی اس امت میں پیدا ہوتے رہیں گے جو ان کی گمراہی کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے کہ یہ یہاں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قرآن کی ایسی تفسیر بیان کر رہا ہو جو اس کی اپنی ایک رائے ہو، وہ اللہ کا کلام نہ ہو یا اللہ کا وہ مفہوم نہ ہو، وہ اپنی طرف سے مفہوم کو چینج کر رہا ہو۔ یہ بہت ہو رہا ہے، حوالے سب قرآن و سنت ہی کے دیتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک اور علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اس میں کہ اللہ جب کسی کو نبوت عطا فرماتے ہیں تو نبی کبھی بھی لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلاتے، وہ لوگوں کو اللہ کا غلام بناتے ہیں۔ تو جو لوگ نبی ہی کو اللہ کے برابر قرار دے دیں، مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، جو القاب آج لوگوں نے لگا دیے ہیں، تو یہ لوگ بھی اس آیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ نبی نے تو اپنی حیثیت کو بیان کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، قرآن کہہ رہا ہے کھاتے ہیں، بازاروں میں خریداری کرتے ہیں۔ بشریت کے جتنے لوازمات ہیں وہ تمام پیغمبروں میں پائے جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کو پریشانیاں آتی ہیں، ان پر موت واقع ہوتی ہے، وہ نکاح کرتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے بیماری میں دوا کی، یہ ساری چیزیں پیغمبروں کے ساتھ۔ بشر انتم الفقراء الی اللہ، اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تو اس میں توحید کا مضمون بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں جیسے پیغمبر لوگوں کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی نہیں بلکہ اللہ کی غلامی کی طرف لے کر آتے ہیں، تو اسی طرح پیغمبر کے جو وارثین ہیں حقیقی، جو علماء جن کو کہا جاتا ہے، جو اہل حق عالم ہوگا، وہ بھی لوگوں کو اپنی غلامی کے بجائے اللہ کی غلامی کی طرف لے کر جائے گا، وہ بھی لوگوں کو توحید پرست بنائے گا۔ لیکن آج جاہل پیروں کا آپ حال دیکھ لیں، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے اور غول کے غول ان کے گرد صبح و شام ایسے بیٹھے رہتے ہیں جیسے اعتکاف میں نہیں لوگ مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بس وہ جو پیر نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اور پیر کو پہچاننے کا اور اس کے حق پرست ہونے کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، بس وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، گدی نشین ہے وہ۔ تو یہ سب جہالتیں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں۔ تو جب پیغمبر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی کی طرف لے کر آئے، جو حقیقی غلامی جسے کہا جاتا ہے، تو عام آدمی کو یا عالم کو یا کسی پیر و مرشد کو اس کی اجازت کہاں سے ہوگی۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور اب جو ہم رکوع پڑھیں گے وہ ہے تیسرے پارے کا آخری رکوع، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے 3 پارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ یہ ہے رکوع نمبر 9 سورہ آل عمران کا، اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 17، یعنی آخری رکوع ہے یہ تیسرے پارے کا۔ اور حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر اور پھر جو کچھ اس میں علمی نکات ملتے ہیں مختصراً وہ میں بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے معاہدہ لیا۔ اخذ یعنی اخذ کا معنی ہوتا ہے لینا، جب اللہ نے لیا میثاق النبیین، پیغمبروں سے مضبوط معاہدہ، میثاق کہتے ہیں مضبوط ایگریمنٹ کو، مضبوط ایگریمنٹ لیا اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں سے۔ کیا ایگریمنٹ تھا؟ لما آتیتکم، لام زائد ہے تاکید کے لیے، ما یعنی لما کا معنی ہوتا ہے جب، لام زائد نہیں ہے سوری، لما آتیتکم، لما کا معنی جب، آتیتکم، آتا یوتی ایتاء کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا،
لما آتیتکم جب میں دوں گا تم کو من کتابن کوئی بھی کتاب و حکمتن اور حکمت کی بات ثم پھر اس کے بعد جاءکم رسول آ جائے تمہارے پاس کوئی رسول مصدق لما معکم وہ رسول جو تصدیق کرتا ہو لما اس چیز کو معکم جو تمہارے پاس ہے یعنی وہ تمہاری اور تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہو. یعنی جب اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے پیغمبروں سے ایگریمنٹ لیا کہ میں جب بھی تمہیں کوئی کتاب اور حکمت کی بات دوں اس کے بعد جب کوئی نیا نبی آئے اور وہ نیا نبی تمہاری بھی تصدیق کر رہا ہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو ضرور بھی ضرور تم نے اس پر ایمان لانا ہے وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور بھی ضرور تم نے اس کی مدد کرنی ہے. یعنی ہر پچھلا پیغمبر اگلے پیغمبر کا مددگار ہوگا نہ کہ اس کا انکار کرنے والا. قال پھر اللہ نے فرمایا اقررتم کیا تم نے اقرار کر لیا ہے وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي اور لے لیا ہے تم نے اس پر میرا بوجھ ایگریمنٹ کو بھی کہتے ہیں جو ذمہ داری ہے اس کو بھی. یعنی کیا تم یہ اقرار کرتے ہو کہ نئے پیغمبر کی تصدیق کرو گے اور کیا تم نے اس پر یہ ذمہ داری اسر بوجھ کو کہتے ہیں نا کہ یعنی یہ جو ذمہ داری ہے کیا تم نے یہ لے لی ہے. قالوا تو تمام پیغمبروں نے بیک زبان ہو کر کہا اقررنا اے اللہ ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں. قالا پھر اللہ نے فرمایا فاشہدوا اشہدوا تھا اصل میں الف سائلنٹ ہو گیا. اللہ نے فرمایا گواہ رہو وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس ایگریمنٹ پہ گواہ ہوں. فَمَن تَوَلَّا پس جو بھی پیٹھ پھیرے گا بعد ذَلِكَ اس ایگریمنٹ کے بعد فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ایسے ہی لوگ حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ آ کا معنی کیا فا کا معنی تو غیرہ کا معنی غیر دین اللہ کا معنی اللہ کا دین. یبغونا اصل میں تھا یبغیونا بغا یبغی ضرب یضربو کی طرح اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا. ابتغاء ہے نا ابتغاء وجہ اللہ کی رضا کی تلاش میں. افغیر دین اللہ یبغونا تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ یہ لوگ تلاش کرتے ہیں کسی چیز کو یعنی کوئی اور دین کو تلاش کرتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ حالانکہ اسی اللہ کے لیے فرما بردار بن چکا ہے من وہ کچھ فی السماواتی جو آسمانوں میں ہیں والارض اور زمین میں طوعا و کرہن یہ جو فرما بردار بن چکی ہے مخلوق جو آسمان اور زمین میں ہے طوعا کا معنی ہوتا ہے اپنی خوشی سے و کرہن اور زبردستی. یعنی کچھ مخلوق تو ایسی ہے کہ جو اپنے اختیار سے اللہ کے فرما بردار بن چکے ہیں. طائع کا معنی ہوتا ہے اطاعت سے نکلا ہے نا تو اپنی مرضی سے اور کرہن کرہ زبردستی مکروہ کہتے ہیں نا ناپسندیدہ. یعنی کچھ ایسی اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے جو چاہے نہ چاہے لیکن اللہ نے اس کو اپنے راستے پہ چلا دیا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. قل اے نبی کہہ دیجئے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل علینا اور اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان صحیفوں پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب پر نازل کیے گئے. والاسباط سبت کہتے ہیں اولاد کو الاسباط اولادیں یعنی ان کی جو پیغمبروں کی اولادوں پر بھی جو کچھ نازل کیا گیا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور اس پر بھی جو عطا کیا گیا اوتیہ کا معنی دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو تورات اور انجیل دی گئی. والنبیون اور پیغمبروں کو دیا گیا من ربہم ان کے رب کی طرف سے. ان تمام آسمانی کتابوں پر صحیفوں پر آسمانی تعلیمات پر ہم ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم نہیں فرق کرتے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی ایک پر بھی ایک کے بارے میں بھی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی اللہ کے لیے فرما بردار ہیں. وَمَنْ يَبْتَغِي من کا معنی جو یبتغی اصل میں یبتغی تھا یکتسبو وہی بغا یبغی سے ہے نا تلاش کرنا. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جو بھی اسلام کے علاوہ کو بطور دین کے تلاش کرے گا بطور دین کے چاہے گا ابتغاء چاہنا جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا یعنی اس کو اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا منہ اس شخص کی طرف سے. یعنی یہ اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اس دین کو.
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ہو جائے گا خسارے والوں میں سے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، بھلا کیسے اللہ ہدایت دے دے ایسی قوم کو کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، یقین کے بعد جنہوں نے کفر کیا ان کو اللہ کیسے سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ وشہدوا، اور وہ گواہی دے چکے تھے، ان الرسول حق، کے رسول برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، کہ ان کا بدلہ ہے، کیا بدلہ ہے؟ ان علیہم، کہ ہوگی ان کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکتی، فرشتوں کی لعنت، والناس، اور لوگوں کی لعنت، اجمعین، سب کی لعنت۔ اجمعین کا معنی ہوتا ہے سب کے سب۔ سب کے سب کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے سب لوگ، ظاہر ہے سب لوگ تو لعنت نہیں کرتے، بہت سے تو ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو سب کا مطلب ہے کہ اللہ، فرشتے اور لوگ، ان تینوں کی لعنت۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب۔ یخفف، خفف یخفف، تخفیفاً، ہلکا کرنا، کم کرنا۔ اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے نا، بھئی یہ اس کا مخفف ہے، TCS، یہ کس کا مخفف ہے، اور جو نام ہوتے ہیں مختلف تنظیموں کے وہ سب شارٹ فارم میں ہوتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں یہ بھئی اس کا مخفف ہے، یعنی اس کو ہلکا کر دیا اس میں۔ تو مختلف برانڈ ہوتے ہیں جو دو تین ناموں کے اسپیلنگ کے 2-3 الفاظ لے کے جوڑ دیے جاتے ہیں، تو تخفیف اس سے یاد رہے گا آپ کو۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ انظر ینظر انذارا، مہلت دینا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھ گئے ازروئے کفر کے۔ ازدادوا اصل میں تھا ازدودوا، اکتسبوا کی طرح ہے یہ، اضافہ ہونا، بڑھ جانا۔ لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا، اور مر گئے، وَهُمْ کفار، اس حال میں کہ وہ کفار تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذہباً، ارض زمین، مل کا معنی ہوتا ہے بھرنا، اور ذہب عربی میں کہتے ہیں سونے کو۔ ملء الارض ذہباً، اس کا ترجمہ ہوگا زمین بھر کے سونا، یعنی زمین فل بھر دی جائے اگر سونے سے تو اتنی دولت بھی ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَوْ اِفْتَدَا بِهِ، وَلَوْ اِفْتَا اصل میں تھا وَلَوْ اِفْتَدَا بِهِ، وَلَوْ کا معنی لو اگر کو کہتے ہیں، وَلَوْ اگرچہ افتدا، وہ فدیے میں دے ڈالے، بِهِ، اس دولت کو۔ افتدا فدیے سے نکلا ہے، کئی بار اس کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں، یعنی اگر کوئی کفر کی حالت میں مر جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سونے کا، زمین سونے سے بھر کے بھی عذاب سے جان چھڑانے کے لیے فدیے میں وہ رقم دینا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے کسی ایک سے یہ رقم بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اور اب میں اس کی جلدی جلدی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، اللہ نے عالم ارواح میں یا تو یہ ایگریمنٹ لیا تھا پیغمبروں سے کہ جب بھی کوئی نیا نبی آئے گا تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، یا تو عالم ارواح میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، یا یہ کہ اللہ نے یہ ایگریمنٹ پیغمبروں سے ان کی کتابوں میں لیا ہے، یعنی ان کی کتابوں میں پیغمبروں سے اللہ نے یہ ایگریمنٹ لیا ہے۔ تو ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، بہرحال قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر پیغمبر سے ایگریمنٹ لیا گیا ہے کہ وہ نئے آنے والے پیغمبر کی تصدیق کرے، یہاں تک کہ ختم الرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، جو آپ آخری نبی ہیں، ظاہر ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قرآن ہی میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔
تو ہر پچھلا پیغمبر نئے آنے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ تورات میں ہے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آسمانی کتابوں میں. حضرت عیسیٰ کی جو انجیل ملی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پیغمبروں سے ایگریمنٹ لیا کہ میں اگر تمہیں کوئی کتاب اور حکمت دوں, پھر جب کوئی نیا رسول آئے گا بشرطے کہ وہ رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہو. دوسری بات یہ کہ اس رسول کا برحق ہونا بھی ثابت ہو. یہ یہاں نہیں لیکن قرآن میں دوسرے مقام پر ہے. ہر جھوٹے آدمی کی تصدیق لازم نہیں ہے, یعنی کوئی رسول آئے جس کا رسول ہونا ثابت ہو جائے کہ واقعی اللہ کا رسول ہے. تو اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم نے بھی اس پر ایمان لانا ہے اگر وہ تمہاری موجودگی میں آ جائے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور تم نے اس پیغمبر کی مدد کرنی ہے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي, اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا پیغمبروں سے کہ کیا آپ نے اس کا اقرار کر لیا اور میری یہ ذمہ داری آپ نے قبول کر لی. قَالُوا أَقْرَرْنَا, تو ہر پیغمبر نے جواب میں یہی کہا کہ اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. لہذا نیا پیغمبر جب پچھلے پیغمبر کی زندگی میں آئے تو پچھلے پیغمبر اپنی زندگی میں اس نئے پیغمبر کی تصدیق کرتے ہیں. جیسے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں آئے نا, آپ کے بھانجے تھے, تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بھی تصدیق کی ہے, ان کو بھی بتایا کہ یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ پیغمبر ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بعد ان کو نبوت ملی ہے, تو حضرت موسیٰ نے ہارون علیہ السلام کی بھی تصدیق کی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی تصدیق کی کہ یہ میرا بیٹا بھی پیغمبر ہے. تو اس طرح جو بھی پیغمبر نیا پیغمبر پہلے پیغمبر کی زندگی میں آئے گا تو پیغمبر اس کی تصدیق کریں گے, اور جو زندگی میں نہیں آئے گا تو بعد میں پیغمبر اس کی بشارت دے کے لوگوں کو جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں پیغمبروں نے کہا ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, اللہ نے فرمایا آپ بھی گواہ رہیں اور میں بھی اس پر گواہ ہوں. فمن تولى بعد ذلك, جو اس ایگریمنٹ کے بعد جو شخص بھی اعراض کرے گا تو یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں, اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. کیا مطلب کہ جب اللہ نے پیغمبروں سے یہ ایگریمنٹ لیا تو ظاہر ہے جو ایگریمنٹ پیغمبروں سے ہوتا ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے ان کی امتیوں سے بھی ہوتا ہے, کیونکہ امت کو حکم ہوتا ہے اپنے پیغمبر کو فالو کریں. تو جب اتنا مضبوط عہد اللہ نے پیغمبروں سے لے لیا تو اس ایگریمنٹ کے بعد جو شخص بھی اعراض کرے گا اور سچے پیغمبر کا انکار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے, کراس کرنے والے. تو عام لوگوں پر جو پیغمبروں کے فالوورز ہیں ان پر واجب ہو گیا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے جس کی نبوت دلائل سے ثابت ہو جائے تو اس کی تصدیق کرنی ہے. لہذا یہود و نصارہ پر جیسے ان کے جیسے یہود و نصارہ کے پیغمبروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں دی ہیں اور ان کی تصدیق کر کے دنیا سے گئے, تو یہود و نصارہ کی عوام پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو فالو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے. قل افغیر دین اللہ یبغون, اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے. اس آیت میں کچھ علمی نکات ہیں وہ میں پھر آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا, اس میں کچھ اشکالات بھی ہو سکتے ہیں آپ کو. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض, اللہ فرماتے ہیں بتاؤ اللہ کے دین کے علاوہ تم کسی اور دین کو تلاش کرتے ہو, حالانکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں مخلوق ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں, سب اللہ کے فرما بردار بنے ہوئے. چاہتے ہوئے تو وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور اللہ کے حکم کو اپنی مرضی سے فالو کرتے ہیں, اور نہ چاہتے ہوئے بے جان مخلوق اور جانور کو اللہ نے جو نیچر دی اور جو فطرت دی اس پہ جانور کو اللہ نے چلا دیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی پہ چلتا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے کتے کو وفادار بنا دیا اور اللہ اس سے یہ چاہتے ہیں وفا, تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس وفا کے راستے پہ چل رہا ہے کیونکہ یہ اس کی نیچر بنا دی ہے. تو ہر سورج جو ہے وہ اپنے زمین اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اور سورج خدمت کر رہا ہے, تو یہ سب جو ہے نا اللہ کا تکوینی نظام ہے, اور یہ سب کے سب وہ مخلوق ہے جنہوں نے قرآن میں دوسری جگہ میں پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دیا ہے کہ طوعا او کرہن قالتا اتینا طائعین. اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین اپنی مرضی سے ہمارے فرما بردار بنے ہیں, تو یہ اپنی مرضی سے اللہ نے ان کو بھی اختیار دیا تو یہ اپنی مرضی سے فرما بردار نہیں بنتے تو اللہ زبردستی بناتا. تو بہرحال کچھ مخلوق ایسی ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے تکوینی معاملات یعنی جو نیچر اللہ نے بنائی ہے اس پر چل رہی ہے, اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو اپنی مرضی سے اللہ کی فرما بردار ہے.
اور جو کافر اور نافرمان لوگ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے وہ بھی کچھ چیزوں میں نہیں کرتے، باقی جو نیچر سے جن چیزوں کا تعلق ہے اور تکوینی معاملات سے جن چیزوں کا تعلق ہے، یعنی کب مرنا ہے، کتنا رزق ملے گا، ان چیزوں میں وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اصل طاقت اور قوت اللہ کی ہے، تو جس اللہ کے پاس طاقت اور قوت ہے اصل اسی کے دین کو تم نے فالو کرنا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کو، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اللہ کے قانون کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہیں کرنا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا۔ عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، صرف عیسیٰ ابن مریم کو اور موسیٰ کو مانتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی کسی پیغمبر میں فرق نہیں کرنا، جس پیغمبر کے نبوت کے دلائل قائم ہو جائیں ان تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ہے۔ لہذا اسلام اعتدال کا مذہب ہے۔ قل اے نبی ان سے کہہ دیجیے آمنا باللہ، ہم تو سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی، وما انزل علینا، اس کتاب پر بھی جو ہم پر نازل کی گئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ان کی اولادوں پر، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور تمام پیغمبروں کو دیا گیا، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، پیغمبروں میں ہم فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور آگے اللہ نے ببانگ دہل یہ اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی بھی دین اختیار کیا جائے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ قیامت تک کے لیے اسلام کا اعلان ہے کہ آپ کتنے ہی اچھے بن جائیں، آخرت میں نجات کے لیے آپ کو اسلام فالو کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اگر آپ فالو کریں گے تو آخرت میں نقصان ہوگا آپ کو۔ یہ بتا دیا کہ دنیا میں ہو سکتا ہے بہت سارے فائدے ہو جائیں لیکن آخرت میں آپ تباہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب تو ایمان لا کر انکار کر رہے ہیں، یعنی ان کو یقین ہے اسلام کے برحق ہونے کا، اس کے باوجود یہ اسلام کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو اللہ کیسے سیدھے راستہ دکھا دے گا ایسی قوم کو جو اتنی ہٹ دھرم ہو۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان کے بعد کفر کریں، ایمان کا مطلب ان کو یقین ہے پھر بھی کفر کر رہے ہیں۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور یہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول برحق ہے، یعنی اپنی نجی محفلوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہے جس کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے۔ وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے، تو اللہ ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اور ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ ان پر اللہ، فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، آخرت میں ان میں عذاب کم نہیں ہوگا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا، ہاں کوئی توبہ کر لے، من بعد ذلک، اس جرم کے بعد، واصلحوا، اور پھر آئندہ کے لیے اصلاح کر لے۔ اصلاح یہی ہے کہ وہ گواہی دے دے کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی میں وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جو توبہ نہ کریں بلکہ ان کی حالت یہ ہو، وہ کیا ہے؟ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد کفر کریں، یعنی ان کو یقین ہے کہ اسلام برحق ہے پھر بھی کفر کر رہے ہیں۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں، اس کفر میں اور ہٹ دھرم ہوتے چلے جائیں۔ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، بشرطے کہ اسی حال میں مر جائیں، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، کیونکہ اللہ کا اصول کیا ہے؟ جو کفر کرتے ہیں، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق، اسلام کی توفیق ان کو نہیں ملتی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، سونے کا ایک ڈھیر بھی اگر اپنی جان چھڑانے کے لیے دینا چاہیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ اس رکوع کی تفسیر ہو گئی۔ وقت تھوڑا ہے تو میں انشاءاللہ اس کے مختصر علمی نکات بیان کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر پیغمبر سے عہد لیا ہے کہ نئے پیغمبر کی تصدیق کرے، تو اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا قادیانی ملعون کی نبوت کی خوشخبری دی ہو یا اس کی کوئی پیشگوئی کی ہو۔ قادیانی اس میں جھوٹی حدیثیں گھڑتے ہیں، مگر ہمیں حدیث کی کتاب میں کہیں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر وہ نبی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشخبریاں اور بشارتیں تواتر کے ساتھ دے کے جاتے کہ امت پھر انتظار کر رہی ہوتی، جیسے کہ یہود و نصارہ انتظار کر رہے تھے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ پیغمبروں میں کی جو بیسک تعلیمات ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہوتی۔
یہی وجہ ہے کہ ہر پیغمبر آنے والے پیغمبر کی تصدیق اور اگلا پچھلے تمام پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے. تو بیسک تعلیمات پیغمبروں کی سیم ہوتی ہیں اور ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. توحید پر سب متفق ہیں, آخرت کے عقیدے پہ سب متفق ہیں. تو یہ تعلیمات جو ہیں, اگر کوئی بھی شخص آپ کو ایسی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے جو پیغمبروں میں کامن نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ سچا نہیں ہو سکتا. دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے, اچھا یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایگریمنٹ لیا ہے کہ اگلے پیغمبر کی تصدیق کرے, تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے ایگریمنٹ لیا ہے کہ وہ اگلے پیغمبر یعنی اگلے پیغمبر کی تصدیق کریں. تو اس کا مطلب اگلا پیغمبر آ سکتا ہے. تو جب اگلا پیغمبر اس آیت سے پتہ چلتا ہے آ سکتا ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ مرزا قادیانی ہے. یہ اتنی غلط بات ہے, یعنی یہ تفسیر جو قادیانی کرتے ہیں یہ اتنی غلط ہے کہ یہ سوال پھر ان سے بھی ہوتا ہے کہ اچھا اگر اس کا مطلب ہے ہر پیغمبر نے جس آنے والے نبی کی تصدیق کرنی ہے, لازمی کرنی ہے, یعنی یہ بتانا ہے کہ نیا پیغمبر لازمی آئے گا اور اس میں ہمارے نبی بھی داخل ہیں, انہوں نے بھی کرنی ہے, تو پھر یہ سوال مرزا قادیانی کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ اس نے پھر اگلے کون سے پیغمبر کی تصدیق کی ہے. ظاہر ہے وہ تو اگلے کسی پیغمبر کی خوشخبریاں دے کے نہیں گیا. تو جو جواب آپ کا مرزا ملعون کے بارے میں ہے, آپ اس کو آخری نبی سمجھتے ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں تمام پیغمبروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو آخری نبی ہیں, وہ تھوڑی بعد والے کسی پیغمبر کی تصدیق کریں گے. بلکہ آپ نے تو انکار کیا ہے نا, خاتم النبی ہی ولا نبی بعدی, اور یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے, اس لیے کہ اس بارے میں تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں اور قرآن کی آیتیں سورہ احزاب میں کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جتنے پیغمبر ہیں ان تمام پیغمبروں کے ذمہ تھا کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی پیغمبر آئے یا تمہارے بعد, تو تم نے پہلے سے اس کی تصدیق کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنی ہے. اور ہمیں اس میں یہ بھی پتہ چلا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اللہ نے ببانگ دوہل اعلان کر دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول نہیں. آج بہت سے لوگ غیر مسلموں کو دین کے قریب لانے کے لیے اسلام کے بیسک احکام میں بھی کچھ چینجنگ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہودی بن کے رہو, عیسائی بن کے رہو, بس انسان کے کریکٹر کا اچھا ہونا چاہیے, کردار اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, انسان کردار سے پہچانا چاہتا ہے, لیکن آخرت کی نجات کے لیے اتنا کافی نہیں ہے. ہمارے ایک مشہور پروفیسر ہیں, انہوں نے بھی بڑا مفہوم کو وسیع کر لیا ہے اور قرآن کی کچھ آیتوں سے وہ غلط مطلب نکالتے ہیں کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی یہودی ہے اور عیسائی ہے لیکن وہ اچھا بن کے زندگی گزارتا ہے اور توحید پر آ جاتا ہے تو بھی کافی ہے. تو ایسا نہیں ہے, صرف عقیدہ توحید اختیار کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ پراپر طریقے سے اسلام جو اللہ کا ایک قانون ہے, جو اللہ نے اپنے بندوں کی نجات کے لیے دنیا میں ایک لا بنایا ہے کہ یہ میری کتاب ہے قرآن اور یہ میرے احکام ہیں, تو ان احکام کو جب تک کوئی دل و جان سے تسلیم نہیں کرے گا آخرت میں قبول نہیں ہوگا. ویسے بھی دنیا کا ایک اصول ہے کہ آپ کسی ریاست میں رہتے ہو تو اس ریاست میں دو قوانین نہیں ہوتے, آپ کو اس ریاست کے قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اس ریاست کے قانون کے بارے میں اعلان کر دو کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا, میں ایک دوسری کتاب لایا ہوں اس پر عمل کروں گا, تو آپ ملک کے باغی شمار ہوگے اور حکومت آپ سے انتقام لے گی. تو دنیا میں کوئی بھی ریاست ایز اے لا دو قوانین کو چلنے نہیں دیتی. ریاست کا اپنا لا ہوتا ہے اور ریاست اسی لا پہ لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ نے چلنا ہے. ہاں, آپ اس لا کو دل و جان سے مانتے ہیں لیکن عملاً آپ سے کوتاہی ہوتی ہے, تو اس پہ ریاست کی سزا بہت تھوڑی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اعلان کر دو میں اس لا کو آپ امریکہ میں رہتے ہو, آپ کہتے ہیں میں امریکہ کے لا کو مانتا ہی نہیں, آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کراتے ہو میں مانتا ہی نہیں, میں اس میں لکھا ہے کہ لال بتی پہ رکنا ہے اور ہری پہ چلنا ہے, تو میں ہری پہ چلوں گا, ہری پہ رکوں گا, لال پہ چلوں گا میں, تو یہ باغیوں میں آپ کا شمار ہوگا پھر. تو آپ سوچئے کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی ریاست اپنے لا کے علاوہ کسی لا کو نہیں مانتی, تو خالق کائنات یہ کیسے گوارا کرے گا کہ میں جو قانون انسانوں کے لیے بنا رہا ہوں اور میں جو اچھے اور برے کو ڈیفائن کر رہا ہوں, تم اس کو چھوڑ کر خود سے کوئی دوسری کتاب لے آؤ اور دوسرا مذہب لے آؤ اور یہ کہو کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ اس پر ہم چلیں. تو اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کا ایک ہی قانون ہے جو آسمان سے نازل ہوا, جس کو اسلام کہا جاتا ہے, اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پہ چلے گا دنیا میں نقصان ہو نہ ہو, وہ ہوتا تو دنیا میں بھی ہے, لیکن اللہ نے
اعلان کر دیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں بہرحال اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑنے والا۔ تو یہ کچھ علمی نکات تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے 3 پارے کمپلیٹ ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم 4تھا پارہ شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔